اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس جب قتل کرنا، مار ڈالنا، جان لے لینا، تم سب نے، اور جب تم سب نے قتل کر دیا نفس ایک جان کو، ایک انسان کو، ایک شخص کو، اور جب تم لوگوں نے قتل کر دیا ایک جان کو، ایک انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فامین پس دارا الزام تراشی کرنا، کسی چیز کا الزام ایک دوسرے کے سر پر تھوپنا اور باہم جھگڑا کرنا، تم سب، اور پھر تم سب لوگ باہم جھگڑنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے، کس چیز کا؟ اسی قتل کا، فی میں ہے اس کا، یعنی اس بارے میں، یہاں ہاں اس نفس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس قتل کا الزام ایک دوسرے کے سر پر تم لوگ تھوپنے لگے یا اس قتل کی وجہ سے باہم جھگڑنے لگے۔ یعنی یاد کرو وہ وقت جب تم لوگوں نے ایک انسان کو قتل کر ڈالا اور پھر اس کا الزام ایک دوسرے کے سر پر تھوپنے لگے یا اس قتل کی وجہ سے باہم جھگڑنے لگے۔ اللہ کا مطلب اور اللہ مخرج نکالنے والا، ٹھیک ہے، باہر نکالنے والا یعنی ظاہر کرنے والا، اور اللہ باہر نکالنے والا تھا یعنی ظاہر کرنے والا تھا، یعنی جو چیز چھپا رہے تھے لوگ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، ماں جو کچھ کن تھے تم لوگ، تم لوگ چھپا رہے تھے سے مراد تم، اور اس کا روٹ ورڈ کتما چھپانا، ٹھیک ہے، اور واؤ جمع کے لیے جس کو تم لوگ چھپا رہے تھے، اور اللہ اس چیز کو جسے تم لوگ چھپا رہے تھے مخرجن باہر نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، یعنی جس چیز کو تم لوگ چھپا رہے تھے اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا، یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے وہ کھول کر رکھ دے گا۔ یعنی ایک طرف تو تمہاری یہ حالت کہ ایک گائے کے ذبح کرنے میں اس قدر حیل و حجت، اور دوسری طرف یہ عالم کہ ایک انسانی جان ناحق لے لی اور اسے قتل کر ڈالا، اور جب تفتیش شروع ہوئی تو لگے ایک دوسرے کے سر پر الزام دھرنے، گویا تم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہ تھی کہ جرم ہو گیا ہے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لو، لیکن تم لوگ جس بات کو چھپانا چاہتے تھے خدا اسے ظاہر کر دینا چاہتا تھا تاکہ جرم بلا قصاص نہ رہ جائے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس کل کہا نامین ہم نے، نا سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اضربوہ اس کا روٹ ورڈ ضربہ، ضرب لگانا، مارنا، مومن اسے، اب یہاں ہو سے مراد کون ہے؟ یہ نفس، وہ شخص، وہ مقتول جسے قتل کیا گیا، بس ہم نے کہا کہ اس مقتول کو ضرب لگاؤ، ببعضہا بے مین سے یا ساتھ، بعض کوئی، ٹھیک ہے، حامین اس کے، یعنی اس کے ایک حصے کے ساتھ اس مقتول کو ضرب لگاؤ، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ یہاں ہاں سے مترجمین نے مراد وہ گائے لی ہے جسے ذبح کیا گیا، گویا وہ گائے جو ذبح کی گئی، قربان کی گئی، اس گائے کے جسم کے کسی حصے سے، اس کے کسی بھی ٹکڑے سے مقتول کے جسم کو ضرب لگائی جائے، ٹھیک ہے، بس ہم نے کہا کہ اس مقتول کو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ اس مقتول کو ضرب لگاؤ، بِبَعْضِهَا اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، یعنی مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ کا جیسے، ذالکہ اسی طرح، یحیی اللہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، کون؟ اللہ، موتا مردوں کو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندگی بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یحیی کا مطلب ہے وہ زندہ کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ موتا مردہ کو، ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یریکم اور یریکم وہ دکھاتا ہے، کمین تم لوگوں کو، تمہیں آیات ہی، آیت کی جمع آیات، ہی مین اس کی یعنی اللہ کی، اور اس طرح وہ تمہیں اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. لعلکم، لا تاکہ تم لوگ، تاکلون تم سب عقل سے کام لے سکو. سے مراد تم سب، آئین کاف لام عقل، ٹھیک ہے، عقل سے، اور واؤ جمع کے لیے، تاکہ تم سب لوگ عقل سے کام لو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے راز کو بے نقاب کر دیا. اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ عقل اور شعور سے کام لے کر اپنے معاملات کو سلجھا لیا کرو. ثم کست قلوبکم من بعد ذالک، ثم پھر کست سخت ہو گئے، قلوبکم تم سب کے دل. قلب کی جمع قلوب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور کم تم سب کے. قلب کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے امراض قلب. من سے بعد ذالکہ اس کے بعد، اور اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی ایسی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے. پس ہیا وہ، کل حجارتی کا جیسے، حجارت کہتے ہیں پتھر کو، اور وہ دل ایسے ہیں گویا کے پتھر، یعنی اس کے بعد بھی تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور وہ ایسے ہیں جیسے پتھر، گویا کے پتھر. او اشد قسوہ، او یا اشد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اشد ضروری، بہت ضروری، اشد زیادہ، قسوہ سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی تم لوگ کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ جیسے پتھر ہوں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی تم لوگوں کے دل سختی میں ان پتھروں سے بھی بڑھ گئے. اردو میں بھی ہم پتھر دل، سنگ دل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، جو بہت کوئی سفاک یا ظالم قسم کا انسان ہو یا جو راہ راست پر نہ آ رہا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پتھر دل ہے یا سنگ دل ہے، یعنی اس کا دل پتھر کی مانند، یعنی اس کے سینے میں دل ایسے ہے کہ گویا کوئی پتھر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور اِنَّ بشک، من سے، حجارتی پتھروں میں سے، لما جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، جاری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فجر پھوٹ پڑنا، جاری ہو جانا، فے جیم رے، ٹھیک ہے، یتفجرو ان سے جاری ہو جاتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں، من سے ہو اس میں سے، انہار نہر کی جمع، انہار نہریں. تو تمہارے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے کیا ہو جاتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اِنَّ بشک، من سے، ہا اس میں سے، اب ہا سے مراد یہی حجارت پتھر، ٹھیک ہے، ان پتھروں میں سے، لما جو، یشقق اس کا دیکھیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، شک ہو جانا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا زمین شک ہو گئی، یا کوئی بہت ہی اندھوناک خبر سن کے کہا جاتا ہے کہ یہ خبر سنتے ہی اس کا کلیجہ شک ہو گیا، ٹھیک ہے، شک ہو جانا، پھٹ جانا، تو وہ شک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. پس یخرجو خارج ہوتا ہے، نکل آتا ہے، من سے ہو اس میں سے، اب ہو کیا، یہ پتھر، ماں کہتے ہیں پانی کو، یعنی ان پتھروں میں سے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جب وہ شک ہو جاتا ہے یا وہ پھٹ پڑتا ہے تو اس میں سے ماں پانی خارج ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے. اور ان بے شک، من سے ہے اس میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، ٹھیک ہے، پتھروں میں سے کوئی ایسے بھی ہے، لما جو، یخبتو وہ گر پڑتا ہے، حبت گر پڑنا، نیچے اتر آنا، ٹھیک ہے، وہ نیچے گر پڑتا ہے، من سے، خشیت اللہ، خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، ٹھیک ہے، خشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اردو میں بھی ہم خشیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے خشوع غضو، ٹھیک ہے، اور خشیت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. خشیت ڈرنا، خشیت اللہ کس کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے. اور ان پتھروں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے نیچے اتر آتے ہیں، نیچے گر پڑتے ہیں،
یعنی وہ خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں. یعنی ان پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جب وہ شک ہو جاتا ہے تو اس میں سے پانی خارج ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے لرز کر نیچے گر جاتا ہے. وَمَا اللَّهُ وا اور ما نہیں اللہ، وَمَا اللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بے سے یا ساتھ غافل ہونا اما اس سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو. تے سے مراد تم، عین میم لام عمل، واو نون جمع کے لیے، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، ان سے اللہ ہرگز غافل نہیں، یعنی بے خبر نہیں. اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہارے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے ندیاں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض ایسے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے ہیں، اور ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ قانون خداوندی کے سامنے سختی کو چھوڑ کر اپنے مقام سے نیچے اتر آتے ہیں، یعنی نرم پڑ جاتے ہیں. ایسے نرم کہ انہیں آسانی سے پیسا بھی جا سکتا ہے اور بعض کو پگھلایا بھی جا سکتا ہے. لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ نہ تو وہ انسانیت کی غمخواری میں نرم ہوتے ہیں، نہ ہی وہ قانون خداوندی کے سامنے جھکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ندامت کے آنسو بن کر تمہاری آنکھ سے ٹپکتے ہیں. تو اس سب سے خود تمہارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری کوئی حرکت اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، اور تمہاری ایک ایک حرکت کا نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. افتطمعون کیا، فا پس، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، تم چاہتے ہو. دیکھیں اس کا روٹ ورڈ توئے میم عین تما. تما کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تما وہ ہم لالچ یا خواہش کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں عربی میں اس کا مطلب ہے توقع رکھنا، خواہش ہونا. تو کیا اب بھی تم یہ خواہش رکھتے ہو یا تم یہ توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے. دیکھیں واو اور الف سے پتہ چلتا ہے جمع کا صیغہ ہے، اور یہ سے مراد وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لا لیے کم تمہارے لیے، یعنی تمہاری دعوت پر یہ یہود ایمان قبول کر لیں گے. کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تو یہودیوں کی ان تمام حرکات کو دیکھ لینے کے باوجود بھی کیا اب بھی تم یہ توقع رکھتے ہو ان سے کہ یہ تمہاری دعوت قبول کر کے ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے. وقد کانا فریق منہم، وا اور قد یقیناً، کانا ہے، فریق ایک گروہ، ایک جماعت، من سے ہم ان میں سے. ٹھیک ہے، اور ان میں اہل یہود میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسا ہے جو کیا کرتے ہیں، یسمعون کلام اللہ، وہ سن لیتے ہیں کس کو، اللہ کے کلام کو. کلام اللہ، اللہ کے کلام. یسمعون دیکھیں سین میم عین سماعت سن لینا، اور واو نون جمع کے لیے. یسمعون وہ سن لیتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اور پھر کیا کرتے ہیں، ثم یحرفونہ، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر دیتے ہیں اس میں. یحرفونہ وہ تحریف کر دیتے ہیں، اس کی، یعنی اللہ کے کلام کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں. تحریف کرنے کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، یعنی تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا. نیز الفاظ میں تغیر اور تبدل کرنے کو بھی تحریف کرتے ہیں، اور علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی. ثم پھر یحرفونہ وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں. مم سے بعد اس کے بعد، ما جو عقلو ہو، عقل سے ہے، عقل میں، ہو مین اس کے، یعنی جو اس عقل میں آ جائے، یعنی عقل میں آ جانا، سمجھ لینا، یعنی اس کو عقل میں آ جانے کے بعد، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینے کے بعد. وا اور ہم وہ لوگ یعلمون جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. یہ سمراد وہ عین لام میم علم، واو نون جمع کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اس کا علم رکھتے ہیں، یعنی وہ اس کا علم رکھتے ہیں، اس کو جانتے بوجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی ان یہودیوں میں
ان بنی اسرائیل میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سن لیتا ہے، پھر سننے کے بعد اس کو اچھی طرح سے جب وہ بات ان کی عقل میں آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو جانتے بوجھتے اس میں کیا کرتے ہیں، یحرفونہ، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ یعنی اس وقت مدینہ میں جو مسلمان تھے، تو چونکہ وہاں پہ یہودیوں کی بھی بڑی تعداد مدینہ میں موجود تھی، مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہے تو یہ بھی ہماری طرح اسلام کی دعوت قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں۔ تو ان کی اس خواہش، ان کی اس توقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی اتنی ہٹ درمیاں دیکھ لینے کے بعد، ان کے یہ سارے تاریخی واقعات جان لینے کے بعد بھی کیا تم ان سے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، جب کہ ان کے علماء میں ایک ایسا فریق، ایسا گروہ بھی موجود رہا ہے جو کہ اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد، اس کو اچھی طرح عقل میں آنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس پہ تحریف کر دیتے تھے، اس پہ رد و بدل کر دیتے تھے۔ کلام اللہ سے مراد اللہ کی کتابیں جیسے تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں فریق سے مراد ان کے یہودیوں کے علماء اور مشائخ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اے ایمان والوں، یعنی مسلمانوں، ہم جانتے ہیں کہ تم دل سے چاہتے ہو کہ یہود بھی اس انقلاب میں تمہارا ساتھ دیں، اور اس طرح وہ خود بھی اس ذلت و خواری کی زندگی سے نجات حاصل کر لیں، ایمان لے لیں، ایمان حاصل کر لیں نبی آخر الزماں پر، ایمان لے آئیں، ان کی نبوت کا اقرار کر لیں، اور اس طرح وہ خود بھی ذلت و خواری کی زندگی سے نجات حاصل کر لیں، اور انسانیت بھی ان یہودیوں کی چیرہ سے خلاصی پائے۔ لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کی قوم جس کی قلبی کیفیت وہ ہو چکی ہو، جس کا ذکر ابھی پیچھے کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس طرح کے لوگ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ بالخصوص جب کہ ان کی یہ حالت ہے کہ یہ سب کچھ وہ لاعلمی میں نہیں کرتے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں کا ایک گروہ ہے جو قوانین خداوندی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اور پھر اس کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ جس سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، اور پھر باقی لوگ انہی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ دیدہ و دانستہ یہ حرکات کریں، ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہاری حق کی دعوت کو قبول کر لیں گے؟ یعنی یہ دین حق کو مسخ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں، اور پھر اسی مسخ شدہ دین سے نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی اس کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اذا جب لقو، ٹھیک ہے، لقو کا مطلب ہے ملنا، ملاقات کرنا، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو گروہ یہود ہیں یا یہودی ہیں، جب یہ ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لانا، اور نامین ہم بھی ایمان والے، یعنی ہم نے بھی تمہاری طرح اس دعوت کو قبول کیا، یعنی منافقت ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تمہاری طرح ہم نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اور اذا جب خلا کا مطلب ہوتا ہے تنہا ہونا، اکیلے ہونا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا خلا، خالی جگہ، خلوت میں ہونا، یعنی جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعضهم ہم ان کے، یعنی ان میں سے بعض، الی بعض کی طرف، مطلب یہ کہ وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ، بعضهم الی بعض کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں، یعنی وہ جب اپنے گروہ کے لوگوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تحدثونہم تم وہ باتیں انہیں بتاتے ہو، دیکھیں اس کا روٹ ورڈ ہے حدث بات، حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث بات کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو حدثونہم تم باتیں بتاتے ہو، ہمین ان لوگوں کو، کیا تو کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو، بما جو فتح اللہ، فتح کھول دی ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر کر دی ہیں، کھول دی ہیں، کس نے؟ اللہ نے، علیکم تم پر، قومی تم پر، تو کیا تم وہ باتیں جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں، تمہارے لیے کھول دی ہیں، تم پر واضح کی ہیں، انہیں تم ان لوگوں کو بتاتے ہو، یعنی ان مسلمانوں کو، کہ یہود اہل کتاب تھے نا،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، لے تاکہ یحاجو، یہ سے مراد وہ، ٹھیک ہے، کم سے مراد تمہارے ساتھ، حاجو حجت کریں، حجت بازی کریں، ٹھیک ہے، لے تاکہ یحاجو وہ حجت بازی کریں، یعنی دلیل کے طور پر پیش کریں، کم تمہارے ساتھ، یعنی یہ جو تم ان کو باتیں جو باتیں اللہ نے تمہارے پر کھول دی ہیں، جو وہ باتیں تم مسلمانوں کو بتاتے ہو، کیا اس لیے تاکہ وہ تم ان باتوں کو تمہارے ساتھ حجت کے طور پر پیش کریں، بے ساتھ ہی اس کو، یعنی ان باتوں کو، ان دا پاس ربکم، رب کم تمہارے رب کے، یعنی تمہارے رب کے آگے ان باتوں کو وہ بطور دلیل پیش کریں، بطور حجت پیش کریں۔ افلا تاقلون، کیا، فا پس لا نہیں، تاقلون تم عقل رکھتے، ٹھیک ہے، تے سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، عین کاف لام عقل، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تم انہیں ان مسلمانوں کو بتاتے ہو تاکہ وہ ان باتوں کو پھر اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کریں۔ گویا مطلب یہ کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم کیا بیوقوف ہو گئے ہو کہ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں یا حجت کے طور پر پیش کریں۔ یعنی وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ان جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یا ملنا جلنا اچھا تو ہے، لیکن ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان سے اپنی کتابوں کی وہ باتیں نہ کہہ دی جائیں جنہیں یہ مسلمان ہمارے خلاف بطور دلیل خداوندی لا کر ہمارا منہ بند کر دیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا۔ اگلی آیت ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ترجمہ کرتے ہیں اولا، آمی کیا، ٹھیک ہے، لا نہیں، کیا، وا اور لا نہیں، تو کیا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، یہ سے مراد وہ لوگ، علم واؤن جمع کے لیے، کیا ان لوگوں کو علم نہیں، اب یہاں ان سے مراد کون لوگ، یہی گروہ یہود جو مسلمانوں کے ساتھ دو روحی چالیں چل رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ علم نہیں رکھتے، انا بے شک اللہ یعلمو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سے مراد وہ، اور یہ علم سے ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون یہ سے مراد وہ، واؤن جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ سرا چھپا لینا، اسرار، جیسے اسرار چھپی ہوئی بات، بھید، ٹھیک ہے، پوشیدہ، تو یسرون وہ اسرار کرتے ہیں، مطلب جو ان کے پوشیدہ اسرار ہیں، ٹھیک ہے، ماں جو کچھ اسرار ان کے راز ہیں، خفیہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی باتیں، سر کا مطلب ہے چھپی ہوئی باتیں، بھید، اسرار، جو ان کے بھید ہیں، جو ان کے اسرار ہیں، جو ان کی پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، یعنی جو کچھ وہ چیزیں چھپا لیتے ہیں، یسرون جس چیز کو وہ اسرار کے طور پر رکھتے ہیں، بھید بنا کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، ان چیزوں کو اللہ جانتا ہے، یسرون جو وہ چھپا کر لیتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، وا اور ما جو کچھ، یعلنون یہ سے مراد وہ، واؤن جمع کے لیے، اور عین لام نون اعلانیہ، اس سے مطلب جو لفظ کے اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں۔ اب اعلانیہ طور پہ کیا ہوتا ہے، ظاہر میں، یعنی اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے اور ان باتوں سے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو وہ خفیہ طور پہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا وہ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ یہود اس بات کو نہیں جانتے، اس بات کا علم نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ماں جو کچھ یسرون جو چھپا لیتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں،
یعنی کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی ظاہر کی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. جو کچھ وہ دنیا والوں کے سامنے اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے، اور جو وہ دنیا والوں کی نظر سے چھپا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی یہ لوگ اتنا نہیں سوچتے کہ جس خدا کی طرف سے انہیں وہ باتیں ملی تھیں، جو ہدایات ملی تھیں، یہ اسی خدا سے ان باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ سے یہ باتیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تم لوگ کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چھپا کر رکھتے ہو. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اور من سے، ہم ان میں سے اب یہی جو گروہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے ان میں سے. امیون، امی کی جمع ہے امیون. امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، تو جو غیر تعلیم یافتہ ہو. لا نہیں یا لمونا، لا نہیں یا سے مراد وہ واو نون جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم علم، وہ علم رکھتے ہیں. اور ان میں سے بعض لوگ امی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے. لا یعلمون تو پھر وہ کوئی علم نہیں رکھتے. یعنی ان میں سے امی بھی ہیں جو نہیں جانتے. اور امی کون ہوتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو ان میں سے امی بھی ہیں جو نہیں جانتے کس چیز کو؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ ان کی کتاب، جیسے یہ جو الہامی کتابیں جو ان کے نبیوں پر نازل ہوئیں، تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں. تو مطلب یہ کہ ان میں سے کچھ امی ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ کتاب کا یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. اللہ سوائے، مگر، ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے اور مگر بھی ہوتا ہے. امانیہ کہتے ہیں آرزو، تمنا، جھوٹی تمنا. لیکن وہ مطلب آرزو یا تمنا جو جھوٹی ہو، جو بیس لیس ہو، ٹھیک ہے. اللہ ما سوائے امانیہ جھوٹی آرزویں، جھوٹی خواہشیں. اور ان نہیں ہم وہ لوگ اللہ سوائے یظنون، یامین سے مراد وہ لوگ، واو نون جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے زن کا مطلب ہے گمان ہونا، ٹھیک ہے. وہم و گمان، حسن زن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سے ملتا جو لفظ حسن زن رکھتے ہیں، یعنی وہ وہم و گمان رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک گروہ ان امیوں کا ہے. امی سے مراد جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، امیوں کا ہے جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، صرف اتنا جانتے ہیں، یعنی اتنا جو ان کے دل میں ان کی جھوٹی تمنائیں اور آرزویں ہیں، اور وہ صرف وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان سے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں ہے وہ اللہ سوائے یظنون کے گمان پر چلتے ہیں، یعنی وہ کچھ نہیں ہے ان کی یہ تمنائیں، ان کی آرزویں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان ہے. یعنی وہ صرف محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں. انہیں کتاب کچھ علم نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں. جیسے ہم اگر صرف قرآن پاک کو یوں ہی پڑھتے رہے، اس کا ترجمہ نہ جانیں، اس کو سمجھ کرنا پڑے، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کتاب میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. تو یہاں پہ یہودیوں کی مثال بھی دی جا رہی ہے کہ ان یہودیوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو امی تھے، یعنی ان کی عوام جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اور وہ اپنی کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تھی اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا، اور محض وہ اس بارے میں اپنی جھوٹی آرزویں اور تمنائیں دل میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صرف وہم اور گمان پر ہی چلے جا رہے تھے. یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، بس بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے تھے اور وہم و گمان پر چلے جا رہے تھے، اپنے حسن زن پر چلے جا رہے تھے، اور اپنے مفروضات اور اپنی انہی خواہشات کے مطابق گھڑائی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے، اور جھوٹی توقعات پر جیے چلے جا رہے تھے. اور وہ اپنی توہم پرستیوں اور قیاس آرائیوں میں مست رہتے ہیں، اور دین کے متعلق، شریعت کے متعلق جو کچھ انہوں نے پوچھنا ہو، اس کے لیے وہ اپنے انہی احبار اور رہبان، ان کے جو علماء مشائخ، قرآن میں اس کے لیے احبار اور رہبان کا لفظ استعمال ہوا، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ وہی جن کے متعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اس کو اچھی طرح عقل میں آنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دیتے ہیں. تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے قوانین کو بدل ڈالتے ہیں، اور عوام میں اکثریت جو ہے وہ لا علم ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، انہیں کتاب کا کوئی علم نہیں، اور وہ اپنی جھوٹی آرزوؤں کے سہارے چل رہے ہیں. اور پھر جب انہیں کوئی بھی
معلومات لینی ہوتی ہیں، کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو پھر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان اللہ کے کلام میں تبدیلی کی ہوئی ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ویل کہتے ہیں ہلاکت، تباہی، بربادی، پس تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، للذین، لے سے مراد لیے، الذین لوگوں کے لیے، یکتبون یہ سے مراد وہ، ٹھیک ہے، واو نون جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کتبہ، لکھنا، کتابت کرنا، ٹھیک ہے، کتاب سے ہے نا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھ لیتے ہیں، کیا، یکتبون الکتاب، کتاب کو بے ساتھ ایدیہم، ایدی ہاتھ، ہیمین ان کے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، یدن اور یدا ہاتھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ لہب میں ہے نا، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے، ٹھیک ہے، یدا اس میں تبت یدا وہاں پہ سے مراد ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ایدی جمع ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کی، بے ساتھ ایدی ہاتھوں کے، ہم ان کے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، پس فویل، پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں، الکتاب بے ایدیہم، یکتبون وہ لکھ لیتے ہیں کتاب، تحریر، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، تو تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے، یہاں کتاب سے مراد کیا ہے، تحریر، یعنی اس سے مراد ہے شریعت، یعنی وہ شریعت کے احکامات خود اپنی مرضی سے وضع کر لیتے ہیں، ان میں تبدیلی کر لیتے ہیں اور اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا لیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو تحریر لکھ لیتے ہیں، اس میں ان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ یہ علماء یہود کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، جب وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو پھر ثم وہ کہتے ہیں، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور اللہ کی طرف سے، عند اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی وہ جو اپنے ہاتھوں سے جو بھی تحریف کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں اور ایک خود ساختہ شریعت تیار کرتے ہیں، پھر عوام کو جو کہ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان سے کہتے ہیں کہ یہ سب تو اللہ ہی کی طرف سے۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لے تاکہ یشتروا وہ اس سے خرید سکیں، ٹھیک ہے، یشتروا اس سے وہ خرید سکیں، واو اور الف سے پتہ چلتا ہے جمع کے لیے، یہ سے مراد وہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، حاصل کرنا، بے ساتھ ہی اس کے ذریعے، یعنی یہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کی ہیں، اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ، ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے ثمناً قلیلا خرید سکیں، حاصل کر سکیں، ثمناً قیمت، قلیل تھوڑی، قلیل کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ یہاں خود ساختہ شریعت سے مراد ان کے علماء یہود کے وہ من گھڑت فتوے ہیں جو وہ اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اور محض اپنے پیرووں کو خوش کرنے کے لیے جاری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے یہ جو تبدیلیاں اور تحریف کرتے تھے، ایسا کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے دنیاوی فوائد، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے تھے، اور پھر وہ لوگوں سے کیا کہتے تھے، عوام سے کہتے تھے کہ یہ سب من عند اللہ، اللہ ہی کی جانب سے، اور عوام کا حال کیا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے جو کچھ کلام، جو کچھ اپنی کتاب میں نازل کیا تھا اس سے وہ کورے تھے، اور اللہ کی کتاب کے متعلق وہ اپنے اتنا ہی جانتے تھے جو کہ ان کے اپنے خود ساختہ آرزویں تھیں، جیسے ان کی یہ کہا گیا نا، مانی کیا ان کی اس قسم کی آرزویں، جیسے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی تو محض چند دن کے لیے، یا یہ کہ جنت انہیں کے لیے مخصوص ہے، جو ان کے یہودی علماء اور عوام ان دونوں کا ہی یہ خیال تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ عوام بھی اللہ کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، اور اپنے علماء کے جو خود ساختہ شریعت تھی اسی کے مطابق اسی کو وہ دین سمجھے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے یہود کی علماء ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے ثمناً قلیلا، معمولی سی قیمت حاصل کر سکیں، یعنی دنیا کے فوائد حاصل کر سکیں۔ گویا ان کی علماء یہ کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام خود اپنے ذہن سے اپنی مرضی کے مطابق
وضع کر لیتے اور پھر وہ عوام سے کہتے کہ یہ سب ارشادات خداوندی ہیں، کیونکہ عوام ان کے ان پڑھ تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح وہ علماء ان سے ناجائز فوائد حاصل کرتے رہتے اور یہ لوگ انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو دین سمجھ کر بیٹھے رہتے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ پس ویلن ہلاکت، تباہی، بربادی، لاہم لالیے، ہم ان کے لیے ہے، مما اس میں سے جو کتبت کتابت کیا، لکھا، ٹھیک ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، بس جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ لکھا وہ ان کے لیے تباہی، ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ ویل لہم مما یکسبون، ویلن ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو یکسبون وہ کمائی کرتے ہیں۔ یہ سے مراد وہ نون جمع کے لیے اور اس کا روٹ ورڈ کسبہ، کسب کرنا، کمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے جو کچھ انہوں نے کمایا، جو بھی وہ کمائی حاصل کرتے ہیں، یعنی جو معمولی معاوضے، دنیا کے فوائد، دنیاوی اغراض و مقاصد، اس سب میں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی یہ خود ساختہ شریعت اور اس کے ذریعے کمائی بھی ان کی ساری دولت سراسر تباہی اور بربادی کا موجب ہے۔ یعنی یہ اس طرح سے اپنے لیے تباہی، ہلاکت و بربادی مول لے رہے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے ان کے لیے محض تباہی، ہلاکت و بربادی ہی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً اور قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، نار مین آگ، جسے دوزخ کی آگ، اور تمسا چھونا، مسا سے ہے نا، مس کرنا، چھونا، نامین ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی ہرگز نہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں ہمیں چھو سکتی نار، آگ، یعنی دوزخ کی آگ۔ یہ علماء یہود اور ان کے عوام دونوں کی ایک بہت بڑی خوش عقیدگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھو سکتی، الا مگر، ما سوائے، ایام یوم کی جمع، یوم دن کو کہتے ہیں، ایام معدودات گنتی کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے معدودے چند لوگوں کے، یعنی گنتی کے چند لوگوں کے، عدد سے ہے نا، معدودہ گنتی کے چند دنوں کے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو محض گنتی کے چند دن کے لیے، یعنی ہم گنتی کے چند دن کے لیے ہی اگر دوزخ میں ڈالے جائیں تو ڈالے جائیں، پھر ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، ٹھیک ہے، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھو سکتی، مس کر سکتی، نار آگ، یعنی دوزخ کی آگ، الا ما سوائے یا مگر، ایام معدودہ گنتی کے چند دنوں کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل کہو، اتخذتم، آمین کیا، تے سے مراد تم، اور یہ بھی تم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے اخذ کرنا، پکڑنا، لے لینا۔ اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اندہ پاس اللہ کے، اللہ کے پاس یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ سے، عہدن عہد و پیمان، وعدہ۔ تو کہو یا پوچھو، یعنی ان لوگوں سے پوچھو، ان یہود سے، کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اتخذتم تم لوگوں نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، عہدن کوئی عہد، کوئی وعدہ، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ پس لن ہرگز نہیں، یخلفہ کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی کرنا، خلاف کرنا نا، ٹھیک ہے، خلاف ورزی کرنا، جیسے وعدہ خلافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سے مراد وہ، یخلف اللہ، خلاف ورزی کرے گا کون، اللہ، پس لن ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف ورزی کرے گا اللہ، یعنی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ تم لوگ کو پوچھو ان سے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی اللہ ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ یعنی اللہ نہیں کرے گا اس کی خلاف ورزی، کس چیز کی، عہدہ عہد، وعدہ، مین اس کا، اب یہاں سے مراد کیا، اللہ کا وعدہ، یعنی کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اس عہد کی، اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، عہدہ اپنے عہد کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ
کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام یا تقولون تے سے مراد تم فون جمع کے لیے، کیا تم لوگ کہتے ہو اللہ پر یا اللہ کے بارے میں ما جو کچھ لا نہیں تعلمون تم لوگ علم رکھتے جانتے، تے سے مراد تم واؤن جمع کے لیے اور اس کا روٹ عین لام میم علم رکھتے، یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ سب کہتے ہو جو تمہیں علم نہیں، جس کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی جو تم چیز جانتے نہیں ہو اس قسم کی باتیں اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا ام تقولون تم کہہ دیتے ہو اللہ کے بارے میں ما جو کچھ لا تعلمون تم نہیں علم رکھتے، تم نہیں جانتے۔ گویا یہ کہ ان کی خود فریبی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اور تو اور یہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتے، چنانچہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم جو جی میں آئے کریں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم زیادہ سے زیادہ چند دن تک جہنم میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اس بات کے بارے میں اس کے متعلق یہی کہ تمہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی یا صرف محض چند دن کے لیے دوزخ میں جاؤ گے، تو کیا اس کے متعلق خدا سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ خدا اپنے عہد سے پھرا نہیں کرتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں، تم خدا کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ بھلا من کسب سیئاتٍ وأحاطت بہ خطیئاتہ، بھلا کیوں نہیں، بھلا کا مطلب ہے جی ہاں، کیوں نہیں، بھلا ہاں، من جس نے کسبہ کمائی ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ پڑھ کے ہیں یکسبون، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کسبہ سے، کسبہ کمائی ہوں گی، سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، جس شخص نے برائیاں کمائی ہوں گی یعنی برے اعمال کیے ہوں گے، اور احاطہ کیے ہوئے ہوگا، احاطہ کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، احاطہ کرنا چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہونا، اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، بے ساتھ ہی اس کے یا اس کو خطیئاتہ، اس کا روٹ خطا کس کو کہتے ہیں، غلطی کو، ٹھیک ہے، خطیئات، اور یہ اس کی جمع غلطیوں نے یعنی گناہوں نے، خطیئاتہ ہو مین اس کی، یعنی اس شخص کی خطاؤں نے اس کی غلطیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں، جس شخص نے بھی برائیاں کمائی ہوں گی یعنی برے اعمال کیے ہوں گے تو وہ ہمیشہ اپنی ان خطاؤں کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی اس کی برائیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا۔ فَأُولَئِکَ پس اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، صاحب کی جمع اصحاب کہتے ہیں لوگ کو، نار آگ کو، اور آگ سے مراد کیا ہے، جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ لوگ، فی میں، اس میں، اب سے مراد کیا ہے، یہ نار، یہ دوزخ، اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، خلد سے ہے، خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، ٹھیک ہے، خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے، واو نون سے پتہ چلتا ہے یہ جمع کے لیے، ٹھیک ہے، خالدون وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، اصحاب النار ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، جس شخص نے بھی، مطلب ہاں کیوں نہیں سے مراد یہ کہ کیوں نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ، یہ جو پیچھے کہا ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، تو آگے کہا جا رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں چھو سکتی دوزخ کی آگ، جس نے بھی سیئات کمائی ہوں گی، برائیاں کمائی ہوں گی، اور اس کی خطاؤں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا، تو وہی لوگ اصحاب النار ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل قانون ہے، ابدی قانون یہ ہے کہ جس بھی فرد نے یا کسی قوم نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو اس کا نتیجہ اس کو، اس فرد یا اس کو قوم کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والی دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ،
اور الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور عاملو اور انہوں نے عمل کیے، کام کیے، صالحات نیک، ٹھیک ہے، اولئک وہی لوگ اصحاب الجنہ، اصحاب کی جمع اصحاب مین لوگ، جنت کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہی جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں، ان کے اعمال نیک ہوں، کام اچھے ہوں، ٹھیک ہے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ فی میں ہے اس میں، اب ہاں سے مراد کیا ہے؟ جنت، اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، وانون جمع کے لیے، تو پھر یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔